میں آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کون ہے پاپولسٹ لیڈر پاکستان کا, ہے تو خان. واٹ ایور یو مائٹ تھنک آف ہم, ہے خان. جناح بائی دا وے واز ناٹ اے پاپولسٹ لیڈر. جناح صاحب کو کافر اعظم کہا جا رہا تھا, پاکستان کو کافرستان کہا جا رہا تھا, یہ آرتھوڈاکسی آپ کی کہہ رہی تھی. جناح صاحب جو تھے اس میں وہ بالکل اس بات پہ کلیئر تھے کہ اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ مطلب ہی کین بی این اگنوسٹک. وائی وڈ ہی میک دیٹ چینج ان دا اوتھ آف آفس؟ ایسا پاکستان انڈیا کے فیڈرل اسٹرکچر کے اندر بھی بن سکتا. جناح کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا, وہ کیا ایک سیٹ آن دا ٹیبل رہے تھے, ان کو اس طرح کی سیٹ مل نہیں رہی تھی. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ 1944, 45, 46 میں تینوں سال گاندھی نے آفر کیا کہ جناح کو کہ پرائم منسٹر بن جائے انڈیا, رائٹ, اینڈ ہی ریفیوزڈ. ضیاء کو تو میں خاص بلیم کرتا ہوں, and I think there is a lot of merit in saying کہ ضیاء الحق irreparably damaged the country. United States کی جو وار تھی افغانستان کے اندر, it needed Islamic fundamentalism. اسی لیے ضیاء کو بھی they showed up, propped him up. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج اور بہت انٹرسٹنگ گیسٹ. پہلے میں آپ کو گیسٹ بتاتا ہوں. یاسر لطیف صاحب از اے لائر, ایک آتھر بھی ہیں. ہی از ریٹن اے بک آن جناح. ایک تو پہلی بات بہت بہت شکریہ آپ کی ہمیں ٹائم دینے کی. تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا تو سر آج ہم سوچ رہے تھے ٹاپک کچھ ایسا جناح پہ ہی کریں, ناٹ جسٹ دا ریزنس فار پارٹیشن, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ہم آفر بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ایک ملک میں بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے, جب ایک بہت زیادہ ایشوز اور کیوس ہوتی ہے, جیسے آج چل رہا ہے پاکستان میں, سگنل بند ہیں, مسئلے مسائل ہیں, تو آپ بہت زیادہ انٹروسپیکٹیولی پاسٹ کو دیکھنا شروع کرتے ہو. اور جب آپ پاسٹ کو دیکھنا شروع کرتے ہو تو آپ سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیا ہوا, کس کی غلطی ہے. آئی گیس ہیومن ایموشن ہے. تو اس لحاظ سے پھر میں نے کہا کہ یار ہم تھوڑا سا آپ نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی پاکستان نیڈس ٹو ایگزسٹ. اس میں آپ سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ جناح پہ جب کتاب لکھی تو واٹ واز دا موٹیویشن بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیے میں کالج میں پڑھتا تھا, آج سے بہت پہلے کی بات ہے, دو ڈیکیڈ سے زیادہ پرانی بات ہے. امریکہ میں کالج میں پڑھتا تھا, تو ہماری جو لائبریری تھی, اور کالج کے آپ کو پتہ ہے یو ایس کالجز میں جو لائبریریز ہوتی ہیں وہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتی ہیں. بالکل. تو وہاں جناح صاحب پہ تقریباً ساری کتابیں موجود تھیں. تو ون واز اوے فرام ہوم, ون تھاٹ کہ لرن مور اباؤٹ بیکاز ہم نے تو بڑے ہوتے ہوئے صرف دیکھا تھا قائد اعظم کو ایز اے فگر آن دا وال, ٹھیک ہے, ہاں نوٹ پہ انہوں نے دیکھا. لیکن آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اباؤٹ ہیم, اور مجھے جو ہے بڑا انٹرسٹ ہوا. کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو آئی تھنک ہمیں نہیں پتہ تھیں. فار ایگزامپل ہز ڈیپ کمٹمنٹ ٹو دی آئیڈیا آف انڈیا بفور پاکستان. جناح صاحب کہا کرتے تھے کہ آئی ایم این انڈین فرسٹ, سیکنڈ اینڈ لاسٹ, اور یہ ان کی کنسسٹنٹ پوزیشن تھی تقریباً آخری 7 سال کے علاوہ. ان کی جو تھی 8 سال جو ان کے آخری تھے, اس کے علاوہ ان کی جو کنسسٹنٹ پوزیشن رہی زندگی بھر وہ یہ تھی کہ آئی ایم این انڈین فرسٹ, سیکنڈ اینڈ لاسٹ. اچھا آپ نے بہت انٹرسٹنگ سارٹ آف ٹاپک اب چھیڑ ہی دیا ہے. سو جو مجھے تھوڑا لیمن ٹرمز میں سمجھائیں کہ جناح صاحب جو تھے ایک فیمس نیشنلسٹ تھے, انڈیا فرسٹ, سیکنڈ اینڈ لاسٹ جس طرح آپ نے کہا. وہاں سے ایک دم ان نے یہ چینج کیوں کیا اسٹانس کہ وہ ایک مسلم لیڈر کیسے بنے؟ کیونکہ وہ ایک کافی مطلب فیمسلی ویسٹرنائزڈ آدمی تھے, انگلینڈ میں بھی رہ چکے تھے, ایک گلوبل پرسپیکٹیو سا تھا, کچھ خاص اسلامکلی انکلائنڈ تو نہیں تھے فرام واٹ ویو ریڈ ان دا لٹریچر. تو کیوں ایسے ہوا کہ جناح صاحب نے ایک نیشنلسٹک آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے ایک دم ایک مسلم آئیڈیالوجی کی طرف آئے؟ دیکھیے اس میں دیر واز جو ڈس ایلوژنمنٹ ہے نا جناح کی ود انڈین نیشنلزم, اور یہی جو سوال تھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو انڈین فرسٹ, سیکنڈ اینڈ لاسٹ کہتا ہے وہ الٹیمیٹلی ٹرنز اراؤنڈ اینڈ میکس پاکستان. سو دیٹ واز مائی موٹیویشن ٹو بائی دا وے ان ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ واز گوئنگ آن. دیکھیے جناح کی ڈس ایلوژنمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے جو انڈین نیشنلسٹ فورسز کے ساتھ, وہ 1920 کے اراؤنڈ
جب مہاتما گاندھی کمز اپ ود 2 مین آئیڈیاز. ایک آئیڈیا وہ نعرہ لگاتے ہیں رام رجیا جو اس کو کہتے ہیں. دوسری طرف وہ خلافت موومنٹ میں شامل ہو کے جو آرتھوڈاکس ریلیجس ایلیمنٹ ہے مسلمانوں کا اس کو سامنے سیاست میں لاتے ہیں. خلافت موومنٹ کیا ہے تھوڑا سا ہمیں اگر جی ایکسپلین کریں. خلافت موومنٹ تو ایک موومنٹ تھی کہ جو ٹرکی میں خلافت تھی، خلافت عثمانیہ بالکل یا دی آٹومن کیلیفیٹ، اس کو پریزرو کرنے کے لیے ایک موومنٹ مسلمانوں نے چلائی تھی، انڈیا میں چلائی تھی. صحیح. اور سارے مسلمان اس میں انوالو تھے بٹ جناح نہیں تھے انٹرسٹنگلی. حالانکہ جناح نے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹس دی بھی کہ چلیں خلافت ہے وہ پریزرو ہونی چاہیے، لیکن جناح واز مور ان ٹرمز آف وہ اتاترک کی طرف زیادہ مائل تھے. he was more of a sympathizer with Turkish nationalists than وہ. لیکن جب یہ دو چیزیں گاندھی نے چلائیں اور لے کے وہ آگے چلے گاندھی، تو اس وقت جو ہے دس مکسنگ آف ریلیجن اینڈ پالیٹکس، دس واز جناز فرسٹ بریک ود دا کانگریس. کیونکہ ان کو یہ نظر آیا کہ اس طرح اگر آپ مذہب کو اس طرح بے دریغ لا کے سیاست میں لائیں گے تو الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے جو ہندو اور مسلمان ہیں ان کا، اور نہ صرف ہندو مسلمانوں میں بلکہ ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں کانفلکٹ بڑھتا جائے گا، خاص کر مسلمانوں میں. تو جناح کی جو ڈس ایلوژنمنٹ آہستہ آہستہ جا کے دیکھیں، انہوں نے 1935 میں بھی 36 میں بھی ہی واز میٹنگ راجندرا پرساد ایک نیا ہندو مسلم یونٹی پیکٹ کے لیے. اور 1940 میں بھی جب وہ قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور ریزولوشن جب پاس ہوتی ہے، اس سے ایک مہینہ پہلے جناح صاحب ایک آرٹیکل لکھتے ہیں ٹائم اینڈ ٹائڈ آف انڈیا میں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان جو ڈیمانڈ کی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں دس از جوائنٹ گورننس آف آر کامن مدر لینڈ. اس کے اپنی ڈیمانڈ کو کہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جوائنٹ گورننس آف کامن مدر لینڈ ہونی چاہیے. تو ان کا جو کنسرن تھا کہ جو ایک خاص قسم کا انڈین نیشنلزم جو پروان چڑھ رہا تھا، جو انہوں نے دیکھا، وہ ان کے نزدیک بہت حد تک ہندو سینٹرک ہوتا جا رہا تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ ریلیجن ہیڈ بین براٹ ڈیسائسولی انٹو پالیٹکس. لیکن جناح صاحب کی بہت ایک اچھی ریلیشن شپ ہمیں بتایا جاتا ہے گاندھی کے ساتھ تھی، نہرو کے ساتھ تھی. اس وقت میں یہ کیوں نہ ڈسکس کیا جائے کہ انسٹیڈ کہ ہم ایک سپریٹ مسلم اسٹیٹ بنائیں، کہ ہم جو کہتے ہیں نا چرچ اینڈ اسٹیٹ کو سپریٹ کر دیتے اس زمانے میں اور انڈیا کو ایک رکھتے. کیا ان نے یہ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ یار آپ یہ جو ہندو نیشنلزم لے کے آ رہے ہیں اس کو آپ ایک دفعہ سائڈ پہ کر دیں اور ایک سیکولر اسٹیٹ کی طرف چلیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. جناح جو ہیں ان کا تو مسلم نیشنلزم کی طرف آنا تو 1940 کے اور اس کے بعد تقریباً وہ آتے ہیں. ہندو اور مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ کے اندر، اگر آپ 19ویں صدی کی ہسٹری بھی دیکھ لیں، 19 سینچری میں جب یہ قدر کے بعد سے، یا قدر کہیں گے اس کو آپ، انڈیپینڈنس، وار آف انڈیپینڈنس کہیں گے، اس کے بعد سے مسلمانوں اور ہندوؤں نے اپنے آپ کو علیحدہ لوگ دیکھنا شروع کر دیا تھا. ہندو ریفارمرز جو تھے وہ نہ صرف علیحدہ نیشن کی بات کرتے تھے یا قوم کی بات کرتے تھے، وہ علیحدہ ریس کی بات کرتے تھے. تو یہ جو ایشو تھا، آپ دیکھیے کہ جو ایسے ممالک ہوتے ہیں جہاں اتنی ڈویژن ہو، اور ہندو اور مسلمانوں کا جو ڈویژن چل رہی تھی وہ بہت پرانی تھی. مسلمانوں نے اتنا عرصہ ان پہ حکومت کی تھی. دیور obviously دیور grievances جو ہندوؤں کے تھے مسلمانوں کے خلاف. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سو اس میں دیکھیے ایسے ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کنسوسیشنلزم. ٹھیک ہے، وہ جناح صاحب نے بہت حد تک کوشش کی. انہوں نے 1946 تک جو ہے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، کنسوسیشنل سیٹلمنٹ، یعنی کہ اس میں یہ ہو کہ جب آئین سازی ہو تو صرف یہ نہیں کہ چونکہ ہندو میجورٹی میں ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کر لیں اور باقی، بلکہ وہ یہ کہ وہ کنسنسس سیک کریں کہ مسلمان بھی اس سے اگری کریں، اور دے شوڈ بی اے پیرٹی بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس ان سچ کانسٹیٹیوشن میکنگ. وہ جو پیرٹی کا سرچ ہے
وہ دیٹ کنٹینیوز. آپ یہ دیکھیے کہ 1946 میں جب جناح صاحب کیبنٹ مشن پلان ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہی گیوز اپ دا ڈیمانڈ فار پاکستان. آپ دیکھیے انلیس ایٹ لیسٹ ہاؤ وی انڈرسٹینڈ اٹ ناؤ, جناح صاحب ایکسیپٹس اے کنفیڈریشن, اور ناٹ ایون اے کنفیڈریشن بٹ اے فیڈریشن آف انڈیا. وہ فیڈرل سسٹم میں آ کے کر لیتے ہیں. وہ تو کیبنٹ مشن پلان جو الٹیمیٹلی تھا وہ اٹ واز بیکاز اٹ واز سچ اے لوز فیڈریشن. گاندھی اور نہرو کو وہ ان ایکسیپٹیبل تھا, خاص کر نہرو کو. نہرو ہیڈ دس ویژن آف اے سینٹرلائزڈ انڈیا. وہ اتنا فیڈرل, اتنا لوسلی فیڈرل انڈیا نہیں چاہتے تھے نہرو جو تھے. تو جناح جو تھے انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان, اور یہ اس نے اٹ وڈ ہیو کیپٹ انڈیا یونائٹیڈ. دیکھیے پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے نا اس کو سمجھنے کی بات ضروری ہے. علامہ اقبال نے بھی یہ کہا کہ, اور بڑی کلیئرلی کہا کہ 1930 کا جو ان کا خطبہ تھا اس سے مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ ایک مسلمانوں کا صوبہ ہو جو ہندوستان کے اندر ہو, لیکن جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے, ایک صوبہ ہو. پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے, اور جناح صاحب نے جس طرح آرٹیکولیٹ کی, وہ بالکل کنسسٹنٹ تھی کہ ایسا پاکستان انڈیا کے فیڈرل سٹرکچر کے اندر بھی بن سکتا تھا, جہاں مسلمانوں کی جو یہ کنسرن تھی جو 1860-70 سے آ رہی تھی کہ ہماری ساورنٹی ہم سے نہ چھنے, وہ بھی ان کی پریزرو رہے اور انڈیا کی یونٹی بھی پریزرو رہے. تو یہ جو چیز تھی, just to sort of put it in a pithy sentence, the demand for Pakistan was not predicated on the partition of India. یعنی کہ Pakistan was not the same as partition of India. A Pakistan could have existed within United India. تو جب یہ سچویشن آئی, اب جو لیٹ سے ایک اپوزٹ ویو لگتے ہیں ہسٹری پہ, میں ان کو نہیں سیز نہیں کہوں گا, ان کا اوپینین آن ہسٹری ہے. مثال کے طور پہ لاٹس آف ویو ہیڈ گیسٹ آن ڈاکٹر اشتیاق مثال کے طور پہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناح ڈڈ ناٹ ہیو اے پلان. اور ایسا تھا کہ وہ ایک انوائرمنٹ میں تھے جہاں پہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہی وڈ ناٹ ہیو اے سگنیفیکنٹ رول ان دا نیو انڈیا. اور ان نے ایسا سوچا کہ یار اگر مجھے ایک سگنیفیکنٹ رول نہیں ملے گا نئے انڈیا میں تو میں اس نئے انڈیا سے بہتر ہے اپنا کچھ نیا بنا لوں. اور اس لیے ان کی جو کوٹ ان کوٹ چینجز ان یا یو ٹرن آپ کہہ لیں ان بلیف سسٹمز آتا گیا. اور یہ ایک نیگیٹو جو جناح کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ, اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. وہ چاہے ایک سیٹ آن دا ٹیبل رہے تھے, ان کو اس طرح کی سیٹ مل نہیں رہی تھی جس طرح نہرو کو مل رہی تھی, گاندھی کو مل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار پھر میں ایک اپنا سسٹم بنا لیتا ہوں. پھر ایک اور بات یہ بھی ہمیں بتائی جاتی ہے کہ گاندھی کی تو اسیسینیشن ہی اس لیے ہوئی تھی بیکاز ہی اسٹوڈ اپ فار دا مسلمس, اور وہ تو اپنے مرتے دم تک مسلمانوں کے رائٹس کے لیے لڑتے تھے اکارڈنگ ٹو سرٹن ہسٹورینس. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جناح کے ساتھ کرتے ہیں, دیکھیں یہ بڑی پروفین قسم کی ایکسپلینیشن ہے. آئی تھنک ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ 1944, 45, 46 میں 3 سال گاندھی نے آفر کیا کہ جناح کو کہ پرائم منسٹر بن جائیں انڈیا کے, رائٹ, اینڈ ہی ریفیوزڈ اینڈ ہی سیڈ, اور اس کے علاوہ کیبنٹ مشن پلان لیکن ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ جو ایکسپلینیشن ہے, دیکھیے جناح صاحب کا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں سیٹل ڈاؤن کرے. ان کا ارادہ جو تھا, یہ جو گورنر جنرل بھی وہ بنے تھے, یہ بیکاز نواب بھوپال جو تھے انہوں نے بننا تھا گورنر جنرل, تو وہ گورنر جنرل نہیں بن سکتے تھے بیکاز آف ہز سچویشن. تو جناح اسٹیپڈ ان. کیا سچویشن تھی؟ سچویشن ان کی یہ تھی کہ ان کا جو آگے ایئر اپیرنٹ تھا, یعنی ایئر اپیرنٹ تھیں, وہ اگری نہیں کر رہی تھیں رکنے کے لیے, اور نواب حمید اللہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ڈپوز, وہ ہی واز گوئنگ ٹو بی دا گورنر جنرل آف پاکستان. ٹھیک ہے, جناح صاحب اسٹیپڈ ان اینڈ بیکیم دا گورنر جنرل آف پاکستان. سو گورنر جنرل بننا ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا بھی نہیں. دیکھیے کہاں پرائم منسٹر آف یونائٹیڈ انڈیا, دا فرسٹ پرائم منسٹر آف یونائٹیڈ انڈیا وچ واز آفرڈ ٹو ہیم,
ٹھیک ہے. اینڈ ہی ریجیکٹڈ اٹ. ہی سیڈ کہ آپ ایسے کریں کہ یہ صرف یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دے دیں, وچ از دا کیبنٹ مشن پلان کی جو چیزیں, جس میں گروپنگ کلاز جو تھی ایک بہت امپورٹنٹ کلاز تھی کہ اس کے اندر ایک طرح سے ایک مسلم فیڈریشن ود ان یونائٹیڈ انڈیا بن جائے. سو دیٹ واز ہز ڈیمانڈ. یہ کہنا کہ ان کا جو تھا کوئی پرسنل اس میں تھا, دیکھیے بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جب تاریخ لکھی جائے گی آفٹر when everybody from that period is dead and ایک dispassionate تاریخ لکھی جا سکے گی, تو یہ دیکھیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ جناح صاحب who was the president of the Congress party, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے ہندو مسلم یونٹی کا the only politician to be called the best ambassador of Hindu Muslim unity, گاندھی اور نہرو کو یا کسی اور کو تو نہیں کہا گیا نا بیسٹ امبیسڈر آف ہندو مسلم. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ سروجنی نائیڈو نے, اس کے علاوہ گوکھلے نے, ان لوگوں نے کہا تھا. دیز ور آل امپورٹنٹ نیمس. انہوں نے جناح صاحب کو کہا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ دا ریزن وائی جناح واز ڈی تھرونڈ فرام ہز پری ایمیننٹ پوزیشن جو تھی ایز دا لیڈر آف دا انڈیپینڈنس موومنٹ, جو سیلف رول کی جو موومنٹ چل رہی تھی اس کے, ہی واز دا پری ایمیننٹ لیڈر before Gandhi came. The reason why Gandhi was able to dethrone him was because Jinnah کا نام جو تھا وہ محمد علی جناح تھا. You see, had he not been a Muslim, he would have remained he would have remained at the top, totem pole جو تھا اس کی ٹاپ پہ, he would have remained the leader of the independence movement. سو یہ چیز ہے, دس ڈفرینس واز دیئر. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مولانا آزاد جو ہیں, ان کی کتاب ہے انڈیا ونز فریڈم. اب مولانا آزاد جو تھے وہ جناح صاحب کے ناقد تھے, اور بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے ناقد تھے, خلاف تھے, مطلب ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دا کانگریس. صحیح ہے. انہوں نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں 2 باتیں کی ہیں. ایک یہ کہ کانگریس ڈڈ ناٹ لیو اپ ٹو اٹس نیشنل آئیڈیل. وہ سید محمود اور ایک نریمان تھے, ان کی اگزامپل دیتے ہیں کہ کس طرح جو غیر ہندو تھے یا نان ہندوز تھے کانگریس کے اندر, ان کو سائڈ لائن کیا گیا ان پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس. ایک تو انہوں نے یہ کہا, لیکن دوسری چیز جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ اپنی کتاب میں لکھی, انہوں نے کہا کہ پارٹیشن جو کیا ہے نا سب کانٹیننٹ کو, وہ جناح نے نہیں کیا, وہ کانگریس نے کیا. اس میں بڑی کلیئرلی وہ لکھ گئے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتاب انہوں نے پھر لکھ کے انہوں نے کہا کہ اس کے یہ 30 صفحے جو ہیں یہ انڈیا کیوں چاہے گا, اور جتنا بڑا اسٹیٹ ہوگا اتنا ان کو فائدہ ہوگا. ان کو کیا فائدہ ہوا ہم سے سپریٹ ہو کے؟ جی ان کو دیکھیے بات یہ تھی کہ گاندھی اور نہرو, خاص کر نہرو, آئی شوڈنٹ سے گاندھی, نہرو جو تھے ان کا جو ویو تھا سینٹرلائزڈ انڈیا کا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ جو مسلم ریجنز ہیں, مسلم میجورٹی ریجنز جو کہ ڈومینیٹڈ تھے, دیر واز اے ڈفرنٹ کلچرل ملیو ایز اٹ وا, وہ دیکھیے نا ڈومینیٹڈ تھے زیادہ, ہماری کلاس اسٹرکچر بڑا ڈفرینٹ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے, نہرو یہ سمجھتے تھے کہ اگر انڈیا یونائٹڈ رہتا ہے ان علاقوں کے ساتھ, تو وہ ان کی جو سوشلسٹ سینٹرلائز سوشلسٹ پلاننگ ہے وہ نہیں ہو سکے گی. سو ہی پریفرڈ, ہاں مطلب وہ کہتے تھے کہ اگر یونائٹڈ انڈیا بنتا ہے اور سینٹرلائزڈ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن ہی بلیوڈ کہ اگر جو ہے یہ لوگ رہیں گے تو اٹ از بیٹر ٹو گیٹ ریڈ آف دیم اینڈ ہیو اے مور سینٹرلائزڈ انڈیا دین ہیو دیم, اور جو ہے لوسلی فیڈریٹڈ ہو. تو وہ جو مولانا آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ مشن پلان نے یونائٹڈ انڈیا دے دیا تھا, مولانا آزاد اس کے حق میں تھے. الٹیمیٹلی نہرو جو تھے ہی وانٹیڈ ایبسولوٹ پاور, سینٹرلائزڈ پاور جو چاہتے تھے وہ, اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم پاکستان کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کریں گے, اور بالکل علیحدہ پاکستان, یہ بھی نہیں کہ اس کی کوئی کنفیڈریشن ہو یا اس کی فیڈریشن ہو, ہم وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو چیز تھی, یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایز فار ایز جناح از کنسرنڈ, یہ جو پروفین قسم کی جو دی جاتی ہے کہ ہی وڈنٹ گیٹ اے seat on the table, I don't think he was looking for a seat at that point. Had he wanted a seat, he would have become the Prime Minister of India. And the thing was in the offing. چلیں, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے یا شاید کنفیوژن اس چیز سے آ رہی ہے کہ
جو جنا پاکستان امیجن کرتے تھے ساؤنڈز الاٹ مور لائک انڈیا. سوشلسٹ ویسے موومنٹ کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, شاید ان کی بھی آئیڈیالوجی سملر تھی, لیکن آج جب میں جس پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایکویلٹی جس کی آپ نے بات کی بٹوین ہندو مسلم تو چھوڑیں, بٹوین سیکٹس آف مسلم نہیں ہے. انفیکٹ اگر آپ ایک پنجابی میل مڈل کلاس اپر کلاس سٹیزن نہیں ہے تو آپ کے پاکستان آپ کے لیے بہت مشکل جگہ ہے. یہ وہ پاکستان ہے جس کو ہم نے جب ڈے ون پہ امیجن کیا تھا تو امیجن کیا کیا تھا. یہاں پہ بھی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان, مانا آپ کی بات کہ جناح صاحب تو چاہتے ہی نہیں تھے اینڈ ٹائم تک کہ پاکستان بنے, وہ چاہتے تھے کہ یونائٹڈ انڈیا رہے. جب وہ مسلم اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنانے گئے, اب ڈبیٹ ایک اور آ جاتی ہے کہ وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا مطلب کیا ہے. کیا وہ جو کچھ کنزرویٹو اوپینینز کی ایک ریاست ہے مسلمانوں کی جو دنیا کو کانکر کرے گی, جہاں سے جنگیں لڑی جائیں گی, جو ہمیں سنایا جاتا ہے, بیچا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یا یہ وہ والا پاکستان ہے جو جنہ کی اسپیچز میں کچھ لبرل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آف ایکویلٹی اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز اینڈ یور ماسکس, اور وہ جو اس طرح کی ان کی بہت بہت مشہور اسپیچز ہیں. اب میں پاکستان میں پلا بڑا ہوں اور ہمیں پوری زندگی یہ کنفیوژن رہتی ہے کیونکہ ایک لبرل طبقہ ہے جو ایک جنہ کی پاکستان کی سٹوری سناتا ہے, اور ایک کنزرویٹو طبقہ ہے جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ کہانی سناتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہماری پہچان ہی اسلام ہے, اور اگر اسلام نہیں ہے تو ہماری پہچان نہیں ہے. اب اس پوری سچویشن میں جناح کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جناح وڈ نیور, میرے خیال سے جو میں نے پڑھا ہے, اگین ون کین بی رانگ, لیکن فرام واٹ آئی ریڈ آف جناح آئی تھنک کہ ہی وڈ ناٹ ہیو انڈورسڈ دا آئیڈیا آف این اسلامک ریپبلک. ٹھیک ہے, یہ تو ہی واز ویری کلیئر. اسلامک ریپبلک 1956 میں پاکستان جا کے بنا. ایز لانگ ایز ہی واز دیئر دیٹ واز ناٹ دا کیس. جو ان کا تھا نا, دیکھیے انہوں نے اپنی 11 اگست کی جو تقریر جس کا آپ نے ریفرنس دیا ہے, گو ٹو یور ٹیمپلز ماسک ایٹسیٹرا, اس کے اندر انہوں نے کئی باتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے ایگزامپل دیا ہے رومن کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ کانفلکٹ کی بھی بات کی ہے. انہوں نے برٹش ہسٹری سے ایگزامپل کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز, ناٹ ان اے ریلیجیس سینس بٹ ان اے پولیٹیکل سینس. یہ بھی اسی تقریر میں انہوں نے کہا. میں نے پڑھا بھائی. دیکھیے جناح صاحب جو تھے انہوں نے جب یہ اسلام کی جو بات ہوتی ہے, جب اس میں دیکھیں اسلام کا خاص کر آپ یہ جو مسلم لیگ کے جو لیڈرشپ تھی ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جناح صاحب کو کافر اعظم کہا جا رہا تھا, پاکستان کو کافرستان کہا جا رہا تھا. یہ آرتھوڈاکسی آپ کی کہہ رہی تھی, ریلیجیس پارٹیز جو تھیں وہ آپ کی یہ کہہ رہی تھیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اسلام کی بات کی جاتی تھی دیٹ واز آنٹولوجیکلی ایمٹیڈ. اب آنٹولوجیکلی ایمٹیڈ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی آئیڈینٹی تھی جو کہ میں نے جیسے کہا کہ اٹ ہیڈ ڈیولپڈ مڈ ٹو لیٹ 19th سینچری سے ایک آئیڈینٹی ڈیولپ ہوئی تھی جس سے مسلمان اپنے آپ کو ایک علیحدہ قوم دیکھ رہے تھے اور ہندو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے فار دیٹ میٹر. تو وہ جو آنٹولوجیکلی ایمٹیڈ ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان کا جو دائرہ تھا وہ بہت وسیع تھا. اس کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو کمیونسٹ تھے, وہ لوگ بھی موجود تھے جو ریلیجس نہیں تھے. صحیح, ٹھیک ہے نا. there were people in the Pakistan movement who were not religious. آپ یہ دیکھیے کہ کمیونسٹ پارٹی نے, جو انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی تھی, اس نے انڈورس کی تھی پاکستان ڈیمانڈ. وہ اسی لیے کی تھی کیونکہ یہ جو اور یہ مسئلہ جو تھا مسلمان کی ڈیفینیشن کا, یہ گاندھی نے اٹھایا تھا جناح کے ساتھ. جناح نے کہا کہ جو ہے نا مسلمان وہی ہے جو آرڈینریلی مسلمان سمجھا جاتا ہے, رائٹ. یہ جو دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری ہے, اگر آپ اس کے مارکرز اٹھا کے دیکھیں تو نن آف دیم آر تھیولوجیکل مارکرز. تھیولوجیکل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس میں کن باتوں پہ کہا گیا کہ مسلمان قوم ہیں. آرکیٹیکچر, لینگویج,
رہن سہن, those are the kind of things, cultural factors, those were یہ نہیں کہا گیا کسی ٹائم پہ بھی. آپ جناح کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو he doesn't refer to the Islamic canon or the Islamic convention. He doesn't. His whole case was very legalistic, very constitutional. He was saying کہ یہ factors ہیں جو کہ all secular cultural factors جو مسلمانوں کو جو ہے ایک قوم بناتے ہیں, اس میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کے پرسنل عقائد کیا ہیں. یہ والی چیزیں کسی ٹائم پہ جنہوں نے ڈسکس نہیں کی, رائٹ. تو دیکھیے جو اسلام کا آپ جو حوالہ دے رہے ہیں, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سیریمونیل ڈیزم. جناح جو تھے وہ سیریمونیل ڈیزم کا میں آپ کو ایکسپلین ابھی کروں گا ایک سیکنڈ میں. لیکن دیکھیے 10 اگست کو ون ڈے بیفور دی 11th August اسپیچ, جناح ایک لیٹر بھیجتے ہیں ماؤنٹ بیٹن کو, اور اس میں کہتے ہیں کہ میں یہ جو پاکستان کے اوتھس آف آفس ہیں نا, گورنر جنرل کا اوتھ, پرائم منسٹر کا اوتھ, منسٹرز کے اوتھ, اس میں چند چینجز کرنا چاہتا ہوں. وہ چینجز کیا ہیں؟ پہلے تھا آئی سالملی سویئر, جناح صاحب اس کو چینج کر کے آئی سالملی افرم کر دیتے ہیں. دس از ویری سگنیفیکنٹ. اور اس کے آگے جو اینڈ پہ ورڈز آتے ہیں نا, ہیلپ می گاڈ, وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وجہ اس کی یہ تھی, افرم جو ہوتا ہے وہ ایک نان ریلیجس سیکولر اوتھ ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جناح صاحب جو تھے وہ جو پاکستان وزٹ کر رہے تھے اس میں وہ بالکل اس بات پہ کلیئر تھے کہ اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کا ہیڈ آف گورنمنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ مطلب ہی کین بی این اگنوسٹک, لیکن ہی کوڈ اسٹل بیکم دا وہ. اور انلیس آف کورس دی ادر sort of thing, the explanation for this is that he was himself one, اچھا, he was himself an atheist. I mean, that's the only other possibility, right? Why would he make that change in the oath of office? ٹھیک ہے. He deliberately made that change. So what I'm trying to say is that his whole idea of Pakistan was not based on this ceremonial deism. Ceremonial deism جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ God کو you bring in, for example, the Canadian Constitution talks about the supremacy of God, the principles and supremacy of God. اسی طرح پاکستان میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا اس کے اندر آیا جی sovereignty of God. ٹھیک ہے, اس کو بعد میں ہم نے چینج کر کے sovereignty of Allah Almighty کر دیا, بٹ پہلے it used to be God. تو یہ جو سیریمونیل ڈیزم تھا, جناح واز ایون اپوزڈ ٹو دس. اچھا, میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں, مسئلہ کچھ ایسا آ جاتا ہے, اینڈ اس میں سورٹ آف دو پہلو ہیں. ایک تو ایسا مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ ہماری جیسی اسٹیٹ کم ہے. آپ آرگیو کر سکتے ہیں ہماری جیسی اسٹیٹ شاید اسرائیل ہے, ان دیٹ کہ ایک ریلیجیس جو بھی آپ کہہ لیں سیکولر وجوہات آپ نے لیگلی تو لسٹ کی ہوں گی, لیکن ڈیوائڈ, ورنہ تو ہم انڈیا کا حصہ ہوتے. ڈیوائڈ ہوگا شاید مطلب پولیٹیکل, شاید لاجیکل, شاید اس میں بہت سارے نوانسز تھے, لیکن آن دا فیس آف اٹ تو ہے ریلیجیس, رائٹ, دی ایگزسٹنس آف اے کنٹری بیسڈ آن ریلیجن. صحیح ہے, مطلب ٹو این ایکسٹینٹ, مطلب اور سو وی آر ٹولڈ. مطلب شاید اس میں بھی آ جاتا ہوں کہ کیا اگر میں یہ دیکھوں کہ جناح صاحب کو زیادہ لٹریچر یا زیادہ انفارمیشن دینی چاہیے تھی. آئی انڈرسٹینڈ وہ بہت جلدی فوت ہو گئے تھے پوسٹ پارٹیشن, لیکن کیا وہ انفارمیشن ہمیں اگر ہمیں ایک سورٹ آف مینیول مل جاتا تو آج شاید ہم اتنا دور مارک سے نہ چلے گئے ہوتے نا. اگر ویژن جناح کا کیا تھا اور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے, اور جس پاکستان میں میں بیٹھا ہوا ہوں, اس میں تو کوئی سملیرٹی نہیں ہے. انفیکٹ کرنٹ انڈیا کی زیادہ سملیرٹی ہے ٹو جناح's ویژن دین کرنٹ پاکستان. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, اور یہ بھی ایک کرٹیسزم کبھی کبھار آتی ہے, کہ کیا انف مٹیریل یا انف لیجسلیشن یا انف ڈاکیومنٹیشن واز ناٹ میڈ ان دا فرسٹ پلیس, یا از دیٹ جسٹ اے انفارچونیٹ سرکمسٹانس کہ یار وہ فوت ہی اتنے جلدی ہو گئے پوسٹ پارٹیشن کے, ان کی جو ویژن تھی وہ کبھی کمپلیٹ نہ ہو پائی. دیکھیے کچھ ریسرچ جو میں نے کی اس پہ, آبویسلی دیٹس دا ایزیسٹ ایکسپلینیشن از کہ ہی ڈائڈ ارلیئر دین ہی شوڈ ہیو, but I think that some of the documentation that he did undertake
And I'll tell you, there was a constitution that he made which was deliberately, سائڈ لینڈ sidelined, and اچھا which nobody even knows وہ about. کدھر ہے یہ میں کانسٹیٹیوشن exactly یہ کسی کو نہیں پتا. But I'll tell you where this comes from. This information comes from Begum Shah Jahan Ara Shah Nawaz was one of the Muslim League's women leaders. صحیح ہے انہوں نے کہا تھا, انہوں نے اپنی کتاب فادر اینڈ ڈاٹر میں لکھا ہے کہ جناح صاحب نے مجھے کہا کہ میں ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے پاکستان کے لیے جو فرینچ ریپبلک پہ بیسڈ ہے. اچھا تو تم جاؤ اور فرینچ ریپبلک کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لو. وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے, اور دس ہی سیڈ ان 1947 سے پہلے 1946 میں. اچھا تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن پہ کام کرنا شروع کر دیا ہاں, تو اینڈ ہی سیڈ کہ ہی ہیڈ کمپلیٹڈ ورک آن اٹ. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ فرینچ ریپبلک یعنی کہ 4th فرینچ ریپبلک تھی یا 3rd فرینچ ریپبلک چل رہی تھی اس ٹائم پہ, 4th ریپبلک تھی آئی تھنک. اس کے 4th فرینچ ریپبلک کے کانسٹیٹیوشن پہ ہی میڈ دیٹ کانسٹیٹیوشن. آج تک وہ کانسٹیٹیوشن کسی کو نہیں ملا. یو ہیو someone as responsible as Jahan Ara Shah Nawaz on the record saying کہ Jinnah told her that. تو کون یہ مطلب اگر آپ میرے ساتھ ہائپوتھیٹکلی کنسپریسی تھیوری چلانا چاہیں, کون پاکستان کے فاؤنڈنگ ممبرز ہوں گے جو جس بندے کے لیے, جس کے پیچھے, جس فاؤنڈر کے پیچھے آپ نے پاکستان بنایا, اور اسی کی کانسٹیٹیوشن کیوں چھپائیں گے آپ؟ ہاں, دیٹس اے گڈ کویشچن. آئی تھنک دیکھیے بات یہ ہے کہ جواہر لال نہرو جو تھے انہوں نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں جناح کا ایک خاکہ پیش کیا, اور اس میں جواہر لال نہرو اگین میجر کرٹک آف جناح says that Muhammad Ali Jinnah was head and shoulders above his colleagues in the Muslim League, and he was far advanced usme. So in many ways, and as Nehru points out, Jinnah was a prisoner to the very people he was leading, So why was he leading them? اگر وہ لوگ ہی ایسے تھے جن کو لیڈ کرنے کے کوئی فائدہ نہیں تھا, نہ وہ خود پاکستان میں رہنا چاہتے تھے جس طرح آپ نے بتایا, نہ وہ خود بڑے ریلیجسلی انکلائنڈ تھے, تو کیوں یہ میں اپنی زندگی میں اتنی بڑی جنگ کیوں لڑوں اگر مجھے نہ بندے پسند ہیں جن کے ساتھ میں کر رہا ہوں یا جن کے لیے میں کر رہا ہوں, مجھے نہ وہ ریلیجن سے بہت زیادہ ایک ہمدردی ہے جتنی شاید اور لوگوں کو ہے, تو کیوں میں اتنی زندگی اپنی سیکریفائز کروں اس چیز کے لیے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جناح واز ایکٹنگ ایز اے بیرسٹر ایکٹس فار اے کلائنٹ, لیکن بیرسٹر ڈزنٹ شیئر دا بلیفس آف اے کلائنٹ, تو ہی saw that as a case for وہ. دیکھیں I think his overall idea, the main motivation of his life was to resolve the Hindu-Muslim problem. That is what had taken up آپ کی ان کی زندگی کی, ان کے 40 سال کی اگر 41 years کا پولیٹیکل کریئر ہے یا something like that, 1905 سے لگا لیں 1948 تک, تو اتنے 43 years بنتے ہیں شاید. صحیح ہے. اس کے اندر سے more than 30 years he was obsessed with the idea کہ کسی نہ کسی طرح سے Hindus and Muslims should be brought on the same platform. صحیح. ٹھیک ہے جی. I think کہ he saw Pakistan's existence and the idea of Pakistan as a contractual arrangement between Hindus and Muslims. That was what his life was dedicated to. تو جہاں تک ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا, دیکھیے he had hardly had any friends amongst Muslims, he had associates. صحیح ہے. He had تو acquaintances. ہمدردی مطلب میں اپنی زندگی کا مشن بنا دوں کہ مثال کے طور پہ میں نے فار آرگومنٹس ایک بلوچ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, اگر میں خود میری ان کا نہ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو وہ ہمدردی کا آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ ہسٹری بکس میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ وہ شروع کیوں ہوئی تھی؟ کوئی ایک پرٹیکولر وجہ تھی, ایک اسپارکنگ پوائنٹ کے بندہ کہتا ہے کہ ہاں یہاں پہ جناح صاحب واز لائک یار میں اپنی بہترین جاب اور اپنا سو کالڈ انگلش بٹلر اینڈ بیوٹیفل لائف لنڈن میں چھوڑ کے آؤں انڈیا, پھر میں اس انڈیا میں ایک طبقے کے لیے اپنی جان کیا اپنی زندگی اپنا پہچان بنا دوں. کوئی ایک اسپارکنگ پوائنٹ تھا ایسا کہ ہی سیڈ کہ یار یہ ہے؟ دیکھیے آئی تھنک جو اپیل ان کو کی گئی, اور کئی لوگ تھے جن میں تھے آئی تھنک 1930s میں 1932 آنورڈس, جو بار بار جناح کو کہتے تھے کہ یو شوڈ ریٹرن ٹو انڈیا اینڈ لیڈ دا مسلمس. آئی تھنک وہ جو اپیل تھی ان لوگوں کی, وہ ہی کائنڈ آف
gravitated towards, because he was looking for, he was a politician by trade and a lawyer by trade. He was looking for a client, I think, and then he came back and did this, जो उनकी थी. स्पार्किंग पॉइंट क्या होगा? आई थिंक कि स्टैनली वोल्पर्ट ने इसका जवाब जो है वो अपनी किताब में दिया है, और विच इज़ स्टैनली वोल्पर्ट की किताब है जिना ऑफ पाकिस्तान, आपको पता ही है. उसमें वो कहते हैं, और ये वोल्पर्ट लिख रहे हैं, मतलब दिस इज़ नॉट माई, दो आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड दिस इंसिडेंट इन माई बुक. वोल्पर्ट लिखते हैं कि एक दिन जिना साहब जो हैं अपने चेम्बर्स से किंग बेंच वॉक पे, उनका लंदन में चेम्बर था, सही है, जब वो लंदन में रह रहे थे, तो वो वहाँ से वॉक करके जा रहे थे, तो रास्ते में एक बुक स्टोर पे वो रुके, और वहाँ उनको एक किताब मिली जिसका नाम था ग्रे वुल्फ. सही है. ये ग्रे वुल्फ किताब जो थी, H.C. आर्मस्ट्रॉन्ग एक राइटर था, उसने लिखी थी कमाल अतातुर्क की ज़िंदगी पे. ठीक है, अब ये कमाल अतातुर्क का उरूज का ज़माना था. सही है. ठीक है. नाउ स्टैनली वोल्पर्ट सेज दैट बुक हैड ए फॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन जिना, एंड ही थॉट कि मैं जो हूँ कोई ऐसा काम करूँ जिससे आई कैन अपलिफ्ट और एटलीस्ट ब्रिंग अप द लॉट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया. सो वोल्पर्ट का ये कहना है. मेरे ख्याल से इट्स मोर देन दैट. आई थिंक Jinnah's commitment to the idea कि he wanted to be this bridge builder, though ironically he's considered, The breaker of bridges. the breaker of bridges, but most of his life he acted as that bridge builder. He was trying to build bridges between Hindus and Muslims, but also between people जो different इन्वेस्टेड इंटरेस्ट थे मुसलमानों में, उनके दरमियान भी ही वॉज एक्टिंग एज अ ब्रिज. तो ये वो वजूहात थी. आई थिंक ही सॉ हिज रोल कट आउट टू अचीव दैट कॉन्ट्रैक्चुअल काउंटर पॉइज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑन द वन हैंड, एक तरह से उनके उसमें ब्रिज बिल्डिंग हो, और दूसरा ही वॉज टू एन एक्सटेंट लिजिटिमेटली सॉर्ट ऑफ मूव्ड बाय आइडिया दैट जो मुसलमान हैं उनकी पावर्टी भी ज़्यादा है, वो पीछे भी रह गए हैं, उनको मॉडर्नाइज़ किया जाए. कमाल अतातुर्क की तरह, जैसे टर्क्स को कमाल अतातुर्क ने लेके ही मेड देम इनटू अ मॉडर्न नेशन. ही वांटेड टू आल्सो मॉडर्नाइज द मुस्लिम. सो ऑल ऑफ दीज मोटिवेशंस प्लेड अ पार्ट इन हिम कमिंग बैक टू इंडिया. सही है. ब्रिज बिल्डिंग की आपने बात की, और आपने ये भी बात की कि उनने किताब ली, पढ़ी. अच्छा, अब टू माई अंडरस्टैंडिंग जिन्ना साहब ऑब्वियसली बहुत वेस्टर्नाइज थे. वो सोचते अंग्रेज़ी में थे, उर्दू कम बोलते थे. अच्छा, ब्रिज बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा और क्रिटिसिज्म एक और जो आता है जिन्ना साहब पे, वो जो एक बहुत फेमस स्पीच है उनकी, जब वो नेशनल लैंग्वेज उर्दू, आयरॉनिकली इंग्लिश में बोल रहे होते हैं ये, लेकिन बात हो रही होती है उर्दू की नेशनल लैंग्वेज, और वहाँ से एक आप कह लें ब्रिज में जो ब्रेकिंग हुई थी या मसले मसाइल शुरू हुई थी, जिसका बाद में ऑब्वियसली सेंसेशनलाइज किया जाता है मुजीब साहब से और बाकी सारे से, एंड द ब्रेकिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. क्यों वो ज़रूरी था उस वक्त में कि हम उर्दू को एज ए नेशनल लैंग्वेज अडेप्ट करें, और कितना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया या इसको थोड़ा मैनिपुलेट किया ईस्ट पाकिस्तान ने भी और वेस्ट पाकिस्तान में भी? क्या वो जिन्ना की इंटेंशन थी टू मेक वेस्ट पाकिस्तान द डोमिनेंट फोर्स? क्या वो जिन्ना की इंटेंशन थी कि द ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश टुडे को उस लेवल ऑफ राइट्स ना मिले इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर एक्सेट्रा? क्योंकि आपने अभी बात की, जो मुझे समझ आती है फ्रॉम रीडिंग हिस्ट्री, और जो मैं आपसे बात करते हुए भी समझ आ रही है, वो बड़ा हमदर्दी रखते थे नुआंस्ड, स्पेशली माइनॉरिटीज़ की. फिर जो पाकिस्तान बना आगे जाके, उसमें तो हमने ईस्ट पाकिस्तान को कभी अपना इक्वल तो समझा ही नहीं. जी देखिए, पहली उर्दू के बारे में मैं ये भी क्लियर कर दूं, देयर इज अ नुआंस हियर दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. द वर्ड्स दैट जिन्ना यूज्ड वाज स्टेट लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज, व्हिच स्टेट लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रैंका. अब in my opinion it was a mistake making Urdu the sole state language, was a mistake in my opinion. लेकिन one can understand कि what were his motivations. देखिए, वो कोई उर्दू बोलने वाले शख्स थे नहीं
You know, Urdu was not his mother tongue. His mother tongue was Gujarati. صحیح ہے ٹھیک ہے جی. اردو وہ بڑی ٹوٹی ووٹی, جیسے ہی فیمسلی سیڈ کہ میں بامبے والی اردو بولتا ہوں, وچ از یو نو سورٹ آف ویری ٹوٹی پوٹی یو نو سورٹ آف اردو. وہ وہاں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو تھے وہاں کے بنگلہ دیش کی جو یا ایسٹ پاکستان کے جو مسلمان نوٹیبلس تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں اردو جو ہے وہ اسٹیٹ لینگویج اگر ہوگی تو اٹ وڈ بی انڈرسٹوڈ ان بوتھ ونگس. اور یہ کچھ حد تک بات درست بھی تھی. دیکھیے جو کھری بولی ہے جس میں ہندی اور اردو ہیں, یہ تقریباً تمام نارتھ آف دا سب کانٹیننٹ میں سمجھی جاتی ہیں. دوسری چیز یہ تھی کہ بنگالی جو تھی وہ انہوں نے کہا, جنہوں نے اسی تقریر میں جس تقریر کا حوالہ دیا ہے, کہا کہ آپ کی ایسٹ پاکستان کی جو لینگویج ہوگی وہ بنگالی ہوگی, بٹ بنگالی کی ناٹ بی دا اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان. کیونکہ اگر وہ یہ کلیم ایکسیپٹ, 5 صوبے تھے پاکستان کے, there was then NWFP, there was Balochistan, there was Sindh, and there was Punjab, and then there was Bengal. These were the 5 provinces. اگر آپ 5 provinces میں سے ایک پروونس کی لینگویج کو ایلیویٹ کر دیں ٹو a state language status, ٹھیک ہے, that would have caused similar sort of you know unrest elsewhere, right? ہم پنجابی فار ایگزامپل آج اس کو اگر آج کے زمانے میں ایگزامپل دیں تو پنجابی جو ہے وہ اتنے ہی لوگ بولتے ہیں پاکستان میں آج جتنے ایسٹ پاکستان, جتنے اس وقت کے پاکستان میں بنگالی بولتے تھے, اتنے ہی لوگ آج بول. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجابی شوڈ بیکم دا اسٹیٹ لینگویج آف پاکستان؟ ٹھیک ہے, اینڈ اگین دا nuance از ویری کلیئر, اٹ واز دا اسٹیٹ لینگویج ناٹ دا نیشنل لینگویج. فرق کیا ہے؟ دیکھیے فرق یہ ہے کہ نیشنل لینگویج جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے, ان دا سینس یور ایسپریشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسٹیٹ لینگویج جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل انڈیا میں آفیشیل لینگویج جو انڈیا کی ہے آج, حالانکہ انڈیا اٹس ہندی اینڈ اٹس انگلش, ہندی اینڈ انگلش. صحیح ہے. تو اسٹیٹ لینگویج وہ کہہ رہے تھے کہ اردو بن جائے, یو نو, اینڈ وٹ ایور. شاید اگر وہ کینیڈا کی طرح بنگالی کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے تو دیٹ وڈ ہیو بین اے گڈ تھنگ, بٹ فرام ہز اینگل that would have meant that he would have to give similar stature to other provincial language, and which is also fair. آپ جنہاں کو criticize کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ what was wrong with having 5 یا 6 state languages. بالکل, اور وہ ہو سکتا تھا. لیکن جنہوں نے وہاں جو تقریر کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ جو ہے بنگالی کین بی دا official language of East Pakistan as it was then. لیکن I'll tell you the other bigger point. ٹھیک ہے, there was I concede that there was a schism that was caused because of that, because it wasn't taken well by the East Pakistanis or the Bengalis at the time. They didn't like it, you know, کہ اس طرح ان پہ امپوز کی جائے. لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ that was not the cause of ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان ڈیوائڈ. وہ تو بہت آگے جا کے ہوتا ہے. اور وہ آگے جا کے ہوتا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ بنگالی جو تھے وہ ٹوٹلی کمیٹیڈ تھے پاکستان کی یونٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے. اگر آپ ان کی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کی ڈبیٹس دیکھ لیں, آپ ان کی ارلی پالیٹکس دیکھ لیں, تو وہ انکلوڈنگ مجیب الرحمان, بالکل, who was a fan of Jinnah, who was a fan and who's a very patriotic Pakistani for the longest time. وہ تو 60s میں جا کے he turns against it, you know. لیکن پہلے تو he has fought. ان کے جو مجیب الرحمان کے, شیخ مجیب الرحمان کے میموارز ہیں, he explains the case for Pakistan much better than other people because he was part of it. دیکھیے 1965 میں الیکشنز ہوتے ہیں, اینڈ دس از یو نو 6 years before the division of the country. پریزیڈینشیل الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں فاطمہ جناح, چونکہ she's Jinnah's sister, Jinnah was her brother, she sweeps the elections in East Pakistan. People forget her main sort of polling agent there
از مجیب الرحمان. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ان پوائنٹس کے اوپر دیکھیے بنگالی جو تھی وہ نیشنل لینگویج کا اسٹیٹس اس کو مل گیا تھا 1953 میں 54 میں. اس کو بنگالی کو پاکستان کی آفیشیل لینگویج تھی. تو الٹیمیٹلی دیٹ دا فیکٹ از کہ اگر آپ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو لے کے چلتے رہتے تو بنگالیز وڈ ہیو نیور لیفٹ یو. دے وڈنٹ ہیو گون دیئر اون ڈائریکشن. وہ تنگ آ گئے تھے الٹیمیٹلی اس بات سے کہ جو اس قسم کی ایکسپلوئٹیشن تھی, جس قسم کی ان کو جو کیا جا رہا تھا. جو شیخ مجیب الرحمان کیم ٹو اسلام آباد few years into when اسلام آباد had just been created and he said مجھے اس سے ہماری جو ہے بنگالیوں کی خون کی بو آتی ہے اسلام آباد سے. اس کی کہ ہماری ایکسپلوئٹیشن پہ وہ بنا ہوا. تو اکنامک اور آپ دیکھیے 70 کے الیکشنز ہوئے. if مجیب الرحمان would have become the prime minister of Pakistan, ٹھیک ہے, I'm not saying کہ he was a great guy or whatever, لیکن اگر شیخ مجیب کو وزیر اعظم بن لینے دیا جاتا and he was the sort of prime minister that it was by right that he had become. بالکل. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں نا ٹو لارج ایکسٹینٹ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا بھی وہ تھے, میں اس پہ نہیں کامنٹ کر رہا, لیکن مجیب کی سٹوری جناح سے اتنی ڈسملر نہیں ہے جی. جو شروع میں ایک آئیڈیل فار پاکستان تھا وہ پھر ایونچولی ایک آئیڈیل فار ایسٹ پاکستان بن گیا, بالکل اسی طریقے سے جس طرح ایک یونائٹیڈ انڈیا سے آپ ایک مسلم پاکستان کی طرف آئے. اچھا, اس سب میں میرا ایک سوال ہے اینڈ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ, بہت ڈبیٹس ہو سکتی ہیں کہ جی مثال کے طور پہ نیگوشیشنز بہتر ہو سکتی تھیں, کشمیر ایشو ریزالو ہو سکتا تھا, لیکن وہ سب آپ سمجھیں ایک سیکنڈ کے لیے پار کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. اصل سوال یہ آ جاتا ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہوئے ہیں, جو آج پاکستان کا مطلب ہے یا پاکستان کی لاجک ہے یا پاکستان کی صورت ہے, اس میں سے کتنا کچھ بدلا ضیاء کے ایرا میں, کتنا کچھ ہسٹری ری رائٹ ہوئی ہے. کون, میں ایسے نہیں کہوں گا کہ ایک بندہ رسپانسبل ہے, یہ اوور 7-8 ڈیکیڈز ہوا ہے, لیکن یہ جہاں پہ ہم آج آگے ہیں, جہاں یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو آپ مجھے سٹوری سنا رہے ہیں پاکستان کی, یا ایون جو آپ مجھے سٹوری سنا رہے ہیں اس زمانے میں مجیب الرحمان اینڈ ایسٹ پاکستان کی, وہ تو ہماری ہسٹری سے اب اتنا دور لگتا ہے, اتنا ڈفرینٹ لگتا ہے. ایک نیشنل اتاتورک's Turkey is not what is discussed today by any politician, by any member of the establishment, by any, ایسی بات ہوتی ہی نہیں. اب مسلم امہ کی بات ہوتی ہے, ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے, and I understand. اب وہ ایک فیبرک کا حصہ بن گیا ہے ہر بندہ. اور پاکستان میں اوبیسلی پیدا نہیں ہوتا اس ٹائم پہ, لیکن اس میں بتایا جاتا ہے ہمیں کہ جی ضیاء کا ایرا آیا, ضیاء نے بہت سارے مدرسے بنائے اور ضیاء نے بہت ساری ہسٹری ری رائٹ کی. اس میں کتنی کچھ مطلب حقیقت ہے, کتنا کچھ سچ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ضیاء کو تو میں خاص بلیم کرتا ہوں, اینڈ آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف میرٹ ان سیئنگ کہ ضیاء الحق irreparably damaged the country. لیکن میرے خیال سے, and this now I put on my lawyer hat and a constitutional lawyer, 1973 کا آئین ہے نا جی, which by the way اگر جس فارم میں 1973 کا آئین بنا تھا 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اگر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ رہتا تو 1973 کا آئین نہ بنتا. ٹھیک ہے, 1973 کا آئین جو ہے ایز اپوز ٹو 1956 کا کانسٹیٹیوشن یا 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو اس سے پہلے تھے, 1973 کے کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کو ایک تھیوکریسی بنایا. تھیوکریسی کا کیا مطلب ہے؟ تھیوکریسی یعنی کہ ایک ریاست جہاں پریڈومننٹلی جو اس کی پاور بروکرز ہیں وہ اس کی آرتھوڈاکسی اور کلرجی جو ہے وہ آپ کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو لیمین ٹرم سے ایکسپلین. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اس ملک میں کوئی بھی چینج لانے کی کوشش کریں پاکستان میں آج, جس میں سے سب سے بڑا اگزامپل ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے انہوں نے ایک ڈیسیجن دیا آن مبارک ثانی کیس, اور ان کے خلاف ایک تحریک چلی. الٹیمیٹلی ان کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو چینج کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ دس از اے تھیوکریسی. صحیح ہے.
ٹھیک ہے, جہاں آپ کے علماء یا آپ کے جو ریلیجس کلرجی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ملک کا قانون ہوگا, کیا ملک کا آئین ہوگا, ناٹ یور سیکولر سورٹ آف ادر فیکٹرز, نارمل کامن سینس فیکٹرز جو ہیں وہ. تو 1973 کا آئین جو تھا وہ اس طرح ڈیزائنڈ تھا. دیکھیے 1973 کے آئین کی ایک, حالانکہ پاکستان 56 میں اسلامک ریپبلک بنا تھا, لیکن آپ نے جیسے شروع پہ بات کی کہ اسلامک ریپبلک کا مطلب کیا تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کے اندر اسٹیٹ ریلیجن انٹروڈیوس کیا. ایون دو پاکستان واز این اسلامک ریپبلک سنس 1956, دو بریفلی اٹ واز اونلی اے ریپبلک ان 1962 تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اس کے علاوہ اٹ ریمینڈ ان بٹ دیر واز نو اسٹیٹ ریلیجن. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, 1956 کا کانسٹیٹیوشن چونکہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں بنایا تھا, اس کو اس لیے آپ پیری مٹیریا سمجھتے ہیں ایز سورٹ آف 73 کے. 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو وزیر اعظم تھا نا وہ ملک کا, وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا تھا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ چینج کر دیا گیا. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی لائی گئی جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا قانون جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے, کون سا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو فنکشن ہے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اوپر بیٹھنے کا, اور آج اس کے بعد ضیاء الحق نے فیڈرل شریعت کورٹ کو انٹروڈیوس کیا. اس کے بعد آپ جو بھی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے وہ کچھ علماء بیٹھ کے اس کو جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں, کیونکہ ججز کی جو ہے پریپونڈرنس جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی وہ علماء ہیں, اور اسی طرح کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو تھیوکریسی بناتی ہیں. آج کا جو پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں جسے جنرل ضیاء نے بلا شبہ نیکسٹ لیول پہ لے کے گئے. جنرل ضیاء کو ایک ولن تو ہم چلیں بناتے ہیں جو لبرل طبقے ہیں پاکستان کے کہ جی اس نے آ کے سب کچھ بیڑا گرد کر دیا. جنرل ضیاء کو کیا مل لگا اس سب سے؟ مطلب میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں نا کہ اس نے اچھا یہ سسٹمز بنائے, اس کو کیا, یہ ایک ریلیجیس بلیف تھی یا ایک اپرچونسٹک میتھڈالوجی تھی؟ دیکھیں آئی تھنک ہی واز ویری سنسیئر ان ہز جسٹ ہی واز اے فنڈامنٹلسٹ آئی تھنک. اور اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ ساتھ ساتھ اس کے اندر دیر واز دا انٹرنیشنل اینگل. امریکہ جو تھا اس کی جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو وار تھی افغانستان کے اندر, اٹ نیڈیڈ اسلامک فنڈامنٹلزم, اسی لیے ضیاء کو بھی دے شوڈ اپ, پراپڈ ہم اپ. اینڈ اس کے بعد جو ہے مجاہدین کو جس طرح بنایا گیا, اور جو کہ تو پاکستان کی اسلامائزیشن جو تھی دیٹ واز American dollars. ہاں جی, اٹ واز آن American dollars. So Zia was definitely a villain, if you look back at it. But I think کہ مسئلہ جو ہے وہ 1900 آپ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں وہ it is radically different from the Pakistan that was there before 1971 especially جب بنگالی پاکستان کے ساتھ تھے. اس وقت کا پاکستان اپنے خاص کر آن دیز ایشوز, دس ایشو آف فریڈم اینڈ ایشو آف فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف ایکسپریشن, ان چیزوں کے اوپر جو پاکستان 1973 سے پہلے کا تھا وہ اس کے بعد کے بہت ڈفرینس ہے. اور وہ ڈفرینس جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ نے جو بیسک آئین بنایا پاکستان کا اس کو آپ نے ایک تھیوکریٹک آئین بنایا. اور اس میں پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد 1974 میں ڈیفینیشن آف مسلم کو ایڈ کیا گیا. یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ریاست اب ڈیسائیڈ کرتی ہے پاکستان کے اندر کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے, وچ از ڈائمیٹرکلی اپوزٹ to what was going on in the 40s. And actually might be even opposite to what Islam teaches, as in وہ تو خیر ایک completely different argument ہے. لیکن دیکھیں اور خاص کر آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو چونکہ 1974 کا جو ہے this is kind of controversial issue, لیکن 1974 کی جو سیکنڈ امینڈمنٹ آتی ہے اس طرح کی ایک امینڈمنٹ جو ہے جو احمدیوں کو غیر مسلم جہاں قرار دیا گیا اور ان کو ریاست نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں. اگر اسی کو آپ 1974 سے 30 سال پیچھے چلے جائیں 1944 میں, تو مسلم لیگ میں کمنگ بیک ٹو جناح آف کورس, مسلم لیگ کی ورکنگ کاؤنسل ورکنگ میں 30 جولائی سینٹرل ورکنگ کاؤنسل میں 30 جولائی 1944 کو ایک ریزولوشن پیش کی مولانا عبدالحامد بدیونی نے,
اور اس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ سے جو ہے احمدیوں کو نکالا جائے. ٹھیک ہے, جناح نے منع کر دیا. جناح نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے منع کیا کرنا تھا, انہوں نے کہا اس پہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوگی اس بات پہ, دس ول ناٹ بی ڈسکسڈ. تو یہ جو نان سیکٹیرین اپروچ ٹو ایون ریلیجن تھی, دیٹ واز جیٹسنڈ. اور 73 کا آئین میں جہاں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اوتھس آف آفس ڈالے. اوتھس آف آفس آر ویری امپورٹنٹ, آئی ٹیل یو. اوتھس آف آفس جو تھے وہ اب آپ کے وہ کہاں, وہ جناح کا اوتھ جو تھا جس میں ہی سینگ کہ جو ہے ریلیجن کی بات ہی, مطلب سیریمونیل ڈیزم, خدا کی بھی بات نہیں کی جا رہی, وہ کہاں. اور آج کے اوتھس آف آفس آپ پرائم منسٹر کا اٹھا کے دیکھ لیں, پریزیڈنٹ کا اٹھا کے دیکھ لیں, دے آر آل ریلیجیس اوتھس. دیٹس بیکاز آف دس کانسٹیٹیوشن. میں اب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پارٹ آف دا کویشچن میں جاتا ہوں کہ چلیں اب جو ہو گیا سو ہو گیا. جہاں ہم آج کھڑے ہوئے ہیں, جہاں پاکستان ہے, جہاں اب آپ دیکھیں جتنے آپ نے فنڈامنٹلزم لانی تھی وہ اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے, وار آن ٹیرر کا بھی ہاتھ ہے, ضیاء کا بھی ہاتھ ہے, ایک آئیڈینٹی کرائسس کا بھی ہاتھ ہے. جب اٹس این ایزی لائی ٹو ٹیل. میں ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ہوں نا, جب کوئی کہتا کہ او جی فوج نے اسے بنایا یا اس نے اس کو بنایا. دیکھیں آئیڈیا کے اپنے مطلب پاؤں ہوتے ہیں. ہاں اس کو آپ تھوڑا سا دھکا اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایونچولی چیز خود بنتی ہے. وہ اس کو آپ مائکرو فون دے سکتے ہیں, لیکن چیز خود بنتی ہے. اور چیز بننے کی وجوہات یہ ہے کہ اوبویسلی ہم انڈیا سے ہٹے اس چیز کے لیے کہ ہم اور وہ ریلیجیسلی ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ کوئی ایز سچ اور باؤنڈری کی تو ضرورت نہیں تھی. اٹ واز اے ڈیسیجن بیسڈ آن سم فارم آف ریلیجن, جس کو پھر آپ نے لے کے ایک ٹوسٹ دے کے جو آج کا پاکستان ہے وہ بنا دیا. اب وہ ضیاء کا پاکستان ہے یا وہ جناح کا پاکستان ہے, آج کا پاکستان تو پاکستان ہے. اور وہ پاکستان اب اتنا کنفیوزڈ ایک جنریشن ہے, مائی سیلف انکلوڈیڈ. اگر میں آپ کو بتاؤں, جب میں بہت چھوٹا تھا, میں ابھی کسی سے اپنے آفس میں ڈسکس کر رہا تھا کہ بن لادن ہیرو تھا. میرے پاس ایک زمانے میں بچپن میں 90s کی بات کروں, پری 9/11 پوسٹر تھا, میں بی گن سے کھیلتا تھا, مجھے لگتا تھا بن لادن ایک ہیرو ہے. اور پھر ایک دم سے آپ نے ہمیں بتایا نہیں یہ تو ٹیررسٹ ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. ہمارے فیبرک میں آ چکی ہے یہ. میں تو چلیں ایک سارٹ آف ڈفرنٹ لبرل مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوں گا شاید, لیکن میرے میں بھی اگر یہ تھا تو آپ امیجن کریں کہ عوام میں اسپیشلی دوز ان کلوزر ٹو افغانستان اینڈ پلیسز لائک دیٹ, دس از اے پارٹ آف دیئر لائف. انہوں نے طالبانوں کے ساتھ شادیاں کی, بچے پیدا کیے. ہم تو ایک بن گئے ہیں ایک جو بھی ضیاء کا پاکستان تھا شاید, یا جس کا بھی تھا. اب کیا کریں, اب تو یہاں پہ آ گئے ہیں, اب تو پھنس گئے ہیں. اور اب یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ جناح کا مطلب یہ نہیں تھا, اس کے لیے تو آپ کو ری رائٹ پچھلے 30-40 سال کرنے پڑیں گے. اور وہ پچھلے 30-40 سال کو کیسے آپ ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہی بات ہے, آئی تھنک آپ نے بالکل ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. مسئلہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے جو مسائل مجھے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہمارے ہاں اسلام کا مطلب کیا ہے, دیٹ از دا ایشو, رائٹ. جب تک آپ کے دیکھیے ہر جو میجر ریلیجس سسٹم ہے, مطلب اس کو آپ کہہ لیں, وہ ہسٹوریکلی ہیز گون تھرو اے ریفارمیشن. جب تک مسلمانوں کی ریفارمیشن نہیں ہوگی پاکستان کی مسئلے آئیڈینٹی کے چلتے رہیں گے. الٹیمیٹلی جہاں آپ دیکھیں نا, آپ نے ابھی جو بات کی ہے ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ کہیں دس از آن دا فیس آف اٹ اٹس ایکچولی ویری ویلڈ کرٹیسزم کہ ہم تو جناب انڈیا سے علیحدہ اس لیے ہوئے کہ ہمارا مذہب جو تھا ان سے ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ اتنا سمپل, یہی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو آئیڈیا ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہے. آپ جو ہے جن وجوہات کے تحت ان سے علیحدہ ہوئے, اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ دیر واز اے ہسٹوریکل مومنٹ وچ ہیڈ کلمینیٹڈ itself in the Pakistan movement. That historical moment predated. آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہاں just to give you an example, اگر مسلمانوں کی جگہ بدھسٹ ہوتے نا تو they would still have been a Pakistan. صحیح ہے, a Buddhist Pakistan, right?
وہ جو فیکٹرز تھے وہ ایکسٹرنلس تھے کہ اس کا ریلیجن کیا ہے. وہ ایک آئیڈینٹی کا ایشو ضرور تھا. ریلیجن واز ریلیجن ایز آئیڈینٹی, ریلیجن ناٹ ایز اے تھیولوجی. لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے اٹس آلسو بیکاز جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا, پاکستان جیسا آپ آرگیوبلی کہہ سکتے ہیں اسرائیل ایک ملک ہے جو ریلیجیس ریزنس کے لیے ایگزسٹنس کرتا ہے. آپ کے صحیح کہہ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم بدھسٹ ہوتے تو ہم آج ایک بدھسٹ پاکستان میں بیٹھے ہوتے. لیکن اس طرح ملک ڈیوائڈ کم ہوئے ہیں نا یوزلی اوور ہسٹری, تو ایسا ہوا کانکر ہوئے ہو نا. دیکھیں میں یہی I'll tell you I disagree with that. اچھا, I'll tell you why. آپ نے بات کی اسرائیل کی. اسرائیل کا ایگزامپل جو ہے, اور پاکستان کو فیمسلی کہا بھی گیا ہے مسلم زائن, سو دیر از دیٹ کلیئر سورٹ آف یو نو وہ ایک کلیئر پیرلل موجود ہے. لیکن اسرائیل کے اور مسئلے ہیں, مثلاً یہ کہ جوز کو انہوں نے یورپ سے لا کے انہوں نے سیٹل کیا, اور دیر آر ادر فیکٹرز دیٹ سیپریٹ پاکستان. لیکن آپ اگر ناردرن آئرلینڈ اور آئرش ڈسپیوٹ دیکھیں, آلسو ریلیجن, انگلش آئیڈینٹی ایز اٹ ڈیولپ, جو اس کے اندر انہوں نے سبسیوم کیا ہسٹوریکلی, تو گریٹ برٹن آلسو ہیڈ ریلیجس sort of basis for making it one country. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو Britain is 4 countries but they are together as one and they are united by the Church of England. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ امریکہ کی ہسٹری میں چلے جائیں اور آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا I think we were talking about it earlier as well. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جو آئیڈیا ہے وہ the city on the hill جو ہے, اٹ از اے ویری ریلیجیس آئیڈیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے سورٹ آف این انلائٹنمنٹ نیشنلزم. فیصل دیو جی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی کتاب میں, ان کی بڑی اچھی کتاب ہے مسلم زائن اس کا نام ہے. بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو دنیا ہے اس میں اگر آپ ان کو ریاستوں کو دیکھیں جو بنی ہیں, الٹیمیٹلی یہ جو فشر ہے اس کے اندر ریلیجیس بلیفس کا یا ریلیجیس آئیڈینٹی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان از دیٹ مچ آف این ایکسیپشن. اٹ از رائٹ ناؤ یو کین سے کہ جی پاکستان ہے اور اسرائیل ہے, لیکن دیٹس اونلی بیکاز ادر کانسٹیٹیوشنز ہیو ایوالوڈ اور ہم تھوڑے سے نئے ہیں. ہاں ہم نئے ہیں, اور ہم اور ہم نے وہ ابینڈن بھی کر دیا جو اوریجنل پلان تھا. ہاں جو اوریجنل پلان تھا. اگر وہ اوریجنل پلان چلتا رہتا ہوتا تو دس وڈ ناٹ ہیو بین اے کویسچن. پاکستان کا جو دیکھیے, جب میں کہتا ہوں نا کہ بدھسٹ اگر ہم ہوتے اور یہ بدھسٹ پاکستان ہوتا یا بدھسٹ میجورٹی پاکستان ہوتا, اسے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بلیفس کیا تھے, دیٹ واز ناٹ امپورٹنٹ. It was that it was separate. That it was there was a demarcator of difference. ٹھیک ہے. Religion was that demarcator of difference in the subcontinent. ٹھیک ہے. That is a historical fact. عائشہ جلال کی بڑی اچھی کتاب ہے Self and Sovereignty. وہ اس میں she explains how the differences existed and developed. Why is it that Hindus and Muslims came to see each other as different people? I mean آپ یہ دیکھیے نا کہ ایون اگر آپ جناح کی جو بات کرتے ہیں تو 1916 میں ہی becomes known as this best ambassador of Hindu Muslim unity. جی. The reason, what's the reason کہ یہ دو factors کی unity, why is he uniting these two people? It's because those two people already saw themselves as different. بالکل. And because maybe he was somewhere in between of them. Exactly. So what I'm trying to say is, coming back to that question of کہ پاکستان کا جو ہے کیا بنے گا, ہمیں that's کہ پاکستان has to realize کہ آج کل کے زمانے میں, خاص کر 21st century میں, you can't be a theocracy. ٹھیک ہے. یہ بھول جائیں کہ میرا آرگیومنٹ بھی چھوڑ دیں کہ جناح جو تھے وہ سیکولر تھے, جو کہ میں ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کروں, اور کیوریوسٹی ہے. دی لیڈرز ویو ہیڈ, پاپولسٹ لیڈرز, وہ چھوڑتے ہیں, باقی بھی بہت سارے رہے ہیں پاپولسٹ. میری زمانے کے یا ہم مجھ سے پہلے کے بھٹو, ذوالفقار اور بے نظیر, عمران, ان کی مائنڈ سیٹ, ان کی ہسٹوریکل ایویڈنس تو بہت زیادہ جناح سے ملتی جلتی تھی. ان ٹرمز آف انگلینڈ میں رہے, ان ٹرمز آف ویسٹرنائز تھنکنگ, بہت سارے سملیرٹیز آپ ڈرا کر سکتے ہیں بٹوین اینی آف دا. علامہ اقبال ہو گیا, جناح ہو گیا, اینڈ دین ایون جو آج کی ڈیٹ میں, آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کون ہے پاپولسٹ لیڈر پاکستان کا, ہے تو خان.
واٹ ایور یو مائٹ تھنک آف ہم ہے خان. لیکن جب وہ ایک لیول آف پاور میں آتے ہیں تو وائی ڈو دے گو فرام دی لبرل جنا مائنڈ سیٹ جو وہ اپنی پوری زندگی ڈاکیومنٹڈلی دکھاتے ہیں ٹو دی مور ریاست مدینہ کنزرویٹو زیا مائنڈ سیٹ. دیکھیے وہ یہی بات ہے نا کہ آپ نے اپنا نیشنل نیریٹو جو ہے وہ اتنا سکیو کر دیا. اگین اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کی آپ نے بات کی, خاص کر پھر آپ نے بے نظیر کی, عمران خان کی ریاست مدینہ کی. The fact of the matter is that all of these, you've hit the nail on the head when you say they were populist leaders. Jinnah, by the way, was not a populist leader, in the sense that he wasn't voted in or no, I mean he was populist here. He was voted. I mean he had like most of his life he was a member of the legislature, elected member. But populist in the sense that his rhetoric, even at the height of the Pakistan movement, was not populist in nature, as in appealing to the base elements. He didn't do it. He دیکھیے نا, آپ اگر ایک بندہ ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہی از لیڈر آف دا مسلمس اینڈ مسلمز آر این ایموشنل پیپل, تو اس کی تقریر تو پھر بھری ہونی چاہیے بالکل اسلام سے اور اس طرح کے. Jinnah has none of that, because he was not appealing to that element. That was not, as he famously told a person, he said that's not my line. When they asked him about religion ka he said that's not my line. یہاں سچویشن 73 کے بعد اور خاص کر 71 سے جب بنگالی چلے جاتے ہیں کہ بنگالی جو تھے نا وہ بائی انکلینیشن دے ور اے سیکولر پیپل. بالکل not as religiously minded as they were not. West Pakistan. They were not, and they were politically and sort of کافی حد تک they were more developed in a sense than West Pakistanis. تو اس کے بعد سے 73 کا کانسٹیٹیوشن آتا ہے, 74 میں آپ سیکنڈ امینڈمنٹ لے آتے ہیں, اس کے بعد جنرل ضیاء کمز ان ود ہز اسلامائزیشن آف پاکستان. اب جو ہے پاکستان کے اندر ایک چیز جو اگر کوئی چیز اسلام کے نام پہ بن گئی ہے نا تو دیٹ کینٹ بی انڈن. ناؤ اٹس گوئنگ ٹو بی اٹس دا اسٹیپل آف ایوری پولیٹیشین. سو اس کا جو سلوشن جو انفارچونیٹلی ہے وہ رائٹ ناؤ, وہ آپ یہ دیکھیے کہ الٹیمیٹلی پاکستان ایز اٹ گوز فارورڈ ان سورٹ آف دس ملیو دیٹ از انٹرنیشنل پالیٹکس, پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے نا اپنی چیزوں, مثلاً آپ کو میں بتاؤں کہ جو آپ مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں اس ملک میں وہ دنیا دیکھ رہی ہے. مطلب کرسچنز اور ہندوز کے ساتھ جو کر رہے ہیں دیٹ از ویل نون. آپ نے خود ہی یہ بات کی. احمدیوں کو تو آپ بالکل جینوسائڈ کے اس پہ لیول پہ لے آئے ہیں نا, تو وہ تو شیعز کے ساتھ شیعز کو آپ جو ہے پچھلے 30-40 سال سے جو ہے ٹارگٹ کلنگز میں مار رہے ہیں. یہ صرف ریلیجیس آپ بات کر رہے ہیں, پھر آپ کے بلوچ ہیں پھر وہ تو ان کی تو سمجھ آتی ہے نا کہ وہ کیوں جو ہیں وہ, بیکاز the fact is that you haven't been able to give this country a cohesive national identity. That is why آپ کا آج جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں وہ آپ سے متنفر ہو چکی ہیں. آپ نے ان کو اسٹیک ہی نہیں دیا ان کی جمہوری آئینی اس میں یو ہیونٹ گیون دیم اے اسٹیک. تو ان کی سمجھ آتی کہ وہ جو ہیں وہ کیوں اتنے حد تک جو ہے کلیش کر رہے ہیں. ریلیجسلی جو ہے سچویشن یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس سے فلو کرتی ہے یہ بگٹری اور جو اس میں ہے. جو آپ نے کہا کہ لیڈرز کیوں پاپولسٹ اس طرح کے ہوتے ہیں, کیونکہ دس از واٹ سیلز ان پاکستان. آپ دیکھیے کہ جب جو لیڈر جو ہے پرابلم میں آیا وہ سب سے پہلے دو باتیں کرے گا, یا تو وہ ناموس رسالت کی بات کرے گا یا ختم نبوت کی بات کرے گا. ٹھیک ہے, کچھ اور مطلب عمران خان صاحب کو جو ہے خاتم النبیین نہیں کہنا آتا, لیکن ان کو ختم نبوت کہنے کی ان کو پتہ ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں 7 سپٹمبر کو اس سال 2024 میں 50 سال پورے ہو گئے سیکنڈ امینڈمنٹ کو. ٹھیک ہے, اس پہ علماء حضرات نے جو ہے اتنا بڑا ایونٹ کیا لاہور کے اندر مینار پاکستان پہ,
اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے سارے پاکستان میں احمدی ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. آپ کا پرائم منسٹر جس کو کوئی ضرورت نہیں تھی وہ ٹویٹ کرتا ہے, مطلب شہباز شریف, ہی ٹویٹس اور خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے سیکنڈ امینڈمنٹ پاس کی ان کو خراج تحسین کہ ہم نے جو ہے اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ کس طرح وہ. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ all these discriminations will become unsustainable in the modern world. یہ 21st century میں کام چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ بالکل ایک جو ہے مائنورٹیز کو آپ بالکل ایک طرف دبائے جائیں. ٹھیک ہے, احمدیوں کو آپ قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں, مطلب ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے, عبادت گاہ کہنا ہوتا ہے. ان کی گریو یارڈس کو آپ توڑ رہے ہیں, قبروں کو ڈیسیکریٹ کر رہے ہیں. آل آف دس ہیز بیکم انسسٹینیبل. تو الٹیمیٹلی فرام دیٹ انٹرنیشنل پریشر پاکستان ول امپروو, اینڈ آئی بلیو دیٹ اٹ ول امپروو. یو نو اٹ کینٹ گو اینی فردر اس میں. چلیں, آئی تھنک دیٹس اے گڈ پلیس ٹو لیو اٹ. اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ ہو, اور بہت بہت شکریہ. A lot to learn on this one. So thank you for coming. Thank you for having me. And thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.